اور پھر ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، یہ بابو کا دفاع کرنے آئے تھے، بابو کا دفاع کرنے نہیں، بات اصل میں یہ ہم ایمان بچانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ نہیں وہ سنائیں گے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ قرآن مقدس میں ایک گناہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا ہے، فرمایا جو سود کا کاروبار، جو سود کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور نبی پاک کے فرمان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کو بچائیں نا کہ یہ دشمنی سے بچ جائے تاکہ رب کا ان کے خلاف اعلان جنگ نہ ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں بابے کا دفاع کر رہا ہے، بھائی بابو کے دفاع ہم نہیں، میں نے کہا نیٹ نے تو بابو کو مشہور ہی نہیں کیا، میرے مالک نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور بابا فرید الدین گدے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پاک تھا، وہاں سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس سے پاک سے واپس تشریف لا رہے تھے، ریل گاڑی کے اندر تھے، ایک وہ شخص جو بابو کا اس وقت بھی منکر تھا، اس نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ جیسے تو عالم دین تھے، بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، وہاں اللہ محمد چار یا حاجی خواجہ قطب کا نعرہ لگتا ہے، لوگ رب کائنات کا ذکر نہیں کرتے، بابے کا نام ذکر کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے، کہتا قرآن کا ترجمہ آتا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا رب کہتا تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں یہی تو دیکھنے گیا تھا، فرید الدین نے ساری زندگی خدا کو یاد کیا ہے، میں دیکھا خدا کیسے اب یاد کرتا ہے۔ یہ بابو نے بڑا کام کیا ہے، ہمیں ہسٹری کا نہیں پتا، اور یہ وہ شخص باتیں کرتا ہے جس نے کامل لوگوں کی ہسٹری پڑھی نہیں، خالی وہ چاند ایک باتیں لی جس کو پتا کہ یہ لوگ سے پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں کہا کہ کمیاں کوتاہیاں کتابوں کے اندر رہتی ہیں، آپ پوری کتاب کا انکار کر دیں گے، بھئی ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سارے مسلمان ہی خراب ہیں؟ وہ ایک کیلا خراب ہے نا، اب اس کو سائڈ پہ کریں گے نا، یہ تو نہیں سب کو ایک مجرا کرتے آپ کہیں گے مسلمان سارے ایسے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، جو کمی اور کوتاہی غلطی کر رہا ہے ہم کہیں گے یہ سائڈ پہ کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں لوگوں نے رسول اللہ کے نام پہ حدیثیں بھی گڑی تھی اور علماء نے یہ ڈیوٹی کی تھی جو غلط حدیثیں تھی ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کشف المعجوبہ داتا صاحب کی کتاب ہے، اس میں سے ایک چیز تو تجھے نظر آئی تو نے بات کر دی، باقی ساری کتاب کیوں نہیں بیان کرتا؟ باقی ساری کتابیں ایک طرف رہ گئی، یہ بھی میرے آقا کا فرمان مقدس ہے۔ بابو نے کہا کہ میں ایک بات سنانا چاہ رہا تھا، آج ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک یہ سینوں میں دھڑکنے والے دل موجود ہے یہ نعرے لگتے ہیں، اور جب تک مسلمان ایک بھی موجود ہوگا وہ حضور کے حضور کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ حضرات مقدرہ غور کریں، سب سے پہلا مقدمہ ہندوستان کی سرزمین پہ جو ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف وہ بہاولپور کے اندر 1935 میں ہوا تھا۔ نیٹ کے اوپر آج بھی وہ موجود ہے، وہاں ایک شخص کے ساتھ ایک عورت کا عائشہ نامی عورت کا نکاح ہوا، اور عبدالرزاق نامی وہ شخص تھا دوسرا، اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس نے مرضیت قبول کر لی ہے۔ اس عورت نے مقدمہ کر دیا عدالت میں، جج اس وقت حکومت انگریز کی تھی، مقدمہ ہو گیا کہ میں تو یہ مرضی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا نکاح ہو سک کیا جائے۔ اب یہ بات جب جج تک پہنچی، عدالتوں تک پہنچی، تو وہاں پر جو مقدمہ لڑنے کے لیے پیش ہوا نا، اس ہستی کا نام تھا مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون تھا؟ یہ بابے میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اب اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر جب وہ پیش ہوئے تو حضرات ذکر کیا ہوا، قادیانیوں نے کہا کہ ان کے پاس قرآن کی صرف ایک آیت ہے، بس ختم نبوت پہ یہ پیش کرتے ہیں۔ علماء نے 200 آیتیں کتابیں لکھ دیا، 200 آیات مقدسہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن اس نے کہا یہ ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں، وَاسْمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تو ان کے پاس آیت کوئی نہیں ہے۔ مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو بابا تھا، خون غیرت جوش میں آیا، آپ نے قرآن کھول کے رکھا، کیا کہا؟ سنیے جملہ، یہ کوئی مولوی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بابا ہی بات کر سکتا ہے۔ کہا جج سے کہا قرآن کھولے یہ قادیانی،
ایک اور جس آیت پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے یہ رکھے، اس سے ختم نبوت ثابت کرنا میرا کام۔ یہاں پر بات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی ہے، تو یہ کون کہہ سکتا ہے بھائی العلماء نے کہا 200 آیات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس نے رکھا بھی، یہ خالی بڑک نہیں تھی، اس نے آیت پہ ہاتھ رکھا، اسی آیت سے ختم نبوت کو اپنے ثابت فرمایا۔ مرزا قادری، میں تو کہتا ہوں نوجوان ایک ہی بات یاد کر لینا، بات 1900 میں جب مرزا قادری نے کہا تھا، جب وہ حضور کے تاجر گولڑا کے مقابلے میں نہیں آیا تھا لاہور کے اندر، یہ بھی ریکارڈ شدہ بات ہے، آپ 25 اگست کو وہاں پہ گئے، 29 اگست تک وہاں پہ رہے، للکارتے رہے، وہ نہیں آیا تھا، کیمرے بدل بدل کے اس نے ایک بات کہہ کے بھیجی، اس کے نمائندے لے کے بات آئے، ان کا ایک لنگڑا ایک نبینہ آپ بٹھائیں، ایک قادیانی بٹھاتا ہے لنگڑا نبینہ، دعا کرتے ہیں جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ جناب سچا سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہ عام بندہ تو ڈر سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہی بھائی تندرست ہو یا نہ ہو، میں کیسے بات کر دوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی دعا کر دیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ قادیانی کہنے لگا، تاجدار گولڑا نے کیا فرمایا، یہ بابا بات کر سکتا ہے، بابو نے دین بٹھایا دیا ہے، اسے کہیں بابا کس ہستی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کمینے سے کہو یہ لنگڑے اور نبینوں کی بات نہ کرے، آج مردے بھی زندہ کرنے ہیں، تاجدار گولڑا اس کو بھی بلا کرے، مردے زندے بابے کی بات کر سکتے ہیں، یہ کسی عام بندے کے بس کی بات ہے؟ آپ کہیں گے کتنے لوگوں نے اس وقت کا تعمیت سے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے، یہ بابے کا کارنامہ تھا نا۔ ایک بات کتنی ہسٹری ہے، خواجہ معین الدین چشتی میری بابا تھا، پڑھے ہسٹری اس کو، جب وہ لکھتے کہانی کس سے ہے بھائی، بابو کو رب نے یہ طاقت دی ہے، اس کے محبوب بندے ہیں۔ جب راجہ تھا نا وہاں اجمیر کا، وہ پورا گراؤنڈ تھا، اس کے وہاں پہ اونٹ بیٹھا کرتے تھے، خواجہ اجمیری وہاں پہ تشریف لے کے آ بیٹھے، اس کے بندے آگے لگا بابا جی اٹھو یہاں سے، فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے، فرمایا اگر راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے تو وہی بیٹھیں گے، اور اتنا جملہ بولا تو بابا تو اٹھ گیا، اب صبح ہوئی تو اونٹ اٹھ نہیں رہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، پھر ایک نے کہا، بابے نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے، اس نے بیٹھنے کا بول دیا تو وہ بیٹھیں گے ہی، جب وہ اٹھنے کا بولے گا تب یہ اٹھیں گے۔ اب بتائیں کہ عام بندے کے بس کی بات ہے؟ پھر ایسا ہی ہوا، نیٹ کی دنیا پہ ایک اور بات بھی سن لیں گے، نہیں وہ بتائیں گے، اور کئی ساتھیوں اس کو دیکھا بھی ہے، ہندوستان کے اندر ایک مزار ہے، وہاں جو صاحب مزار تھے نا رات کے وقت اٹھے اور نکلے، یہ حقائق کی دنیا کی بات ہے، یہ خالی کتابوں کی بات نہیں، آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ جب آپ رات کو نکلے نا تو کہتے آپ کو ٹھوکر لگی، تو آپ کی زبان سے نکلا یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، نہ جانے یہ کیا ہے۔ کتنے جملے بول رہے کہ یہ لکڑی ہے، یہ پتھر ہے، یہ لوہا ہے، نہ جانے۔ آج بھی ہندوستان کی سرزمین پہ اس مزار پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں نے بھی وہ دور لگا کے اس چیز کو ریسرچ کیا سارا، اس کے اوپر لکڑی بھی نظر آتی ہے، اس میں لوہا بھی نظر آتا ہے، اس میں پتھر بھی نظر آتا ہے، اور جو بابے نے کہا نہ جانے کیا ہے، سائنسدان ان پہ آج یہی کہتے ہیں نہ جانے یہ کیا ہے، یہ آپ ہی موجود ہے، آپ ریسرچ کریں آپ کو مل جائے۔ اور میں نے یہ کتاب میں بات پڑھی تھی، مجھے 4 دن پہلے ایک دوست نے بتایا، میں نے پھر یہ بات موجود ہے۔ اب بتائیں جو ان کے منہ سے نکلا خدا وہی کر دیتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی اولیاء ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرنے سے رب اعلان جنگ کر دیتا ہے، یہ معمولی سا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کہیں کہ خالی بابوں کا دفاع، یہ خالی بابے کا دفاع نہیں، کیونکہ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، پتہ نا سارے مانتے ہیں، اللہ جو بابو کا انکار کرتا ہے اصل میں ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج جو شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے، کس کا کلمہ پڑھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا کلمہ پڑھے گا؟ رسالت صفت ہے، حضور کی ذات موصوف ہے۔ آسان لفظ میں کہوں، میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میری آواز ہی میری صفت ہے، میرا وجود ہوگا تو میری آواز ہوگی، اگر میرے اندر روح نہیں، میرا وجود نہیں، تو پھر آواز بھی ہو سکتی، یہ موصوف ہوگا میں، آواز میری صفت ہے، حضور کا وجود موصوف ہے، اور حضور کی رسالت یہ حضور کی صفت ہے۔ بھئی اگر حضور موجود نہیں رہے تو پھر رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں حضور موجود ہے اس لیے رسالت بھی موجود ہے۔ اچھا اب آقا کائنات پہ قانون تو طاری ہوا نا موت کا، ایک لمحے کے لیے حضور قبر انور میں آج بھی زندہ اور موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضور کا فیضان جو آگے چلنا قیامت تک، کیونکہ حضور تو خاتم النبیین تھے، ظاہری طور پر حضور ہر ایک کو اب ملیں گے نہیں، تو حضور کا فیضان جو جاری ہو رہا ہے نا وہ اولیاء اللہ کی شکل میں جاری ہو رہا ہے۔
اگر ختم نبوت کو مانا پھر بابو کو بھی ماننا پڑے گا کہ حضور کا فیضان ان کی شکل میں آگے جا رہی ہے. اور ہندوستان میں بتائیں کون سا نبی آیا؟ یہ ہندوستان تھا. کون بتا سکتا ہے کہ نبی یہاں پہ آیا؟ بھئی کشف سے ایک بار وہ قبریں ظاہر ہوئی، لیکن ظاہری طور پہ کوئی نبی آنا کسی کا پتہ چلتا. یہاں کے لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ آئے ہیں تو مسلمان ہوئے. یہ ریکارڈ ہے، یہ طریقی ہے، حقائق ہیں، یہ نہیں بتائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت میں اولیاء اللہ کا قدر رکھا.